وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 9 حصہ اول۔ آج کا موضوع: کیا ہم سب کو تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ: هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر، جس نے نازل کی ہیں علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات صاف صاف احکامات، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ سامعین اکرام، ایک بنیادی بات جو ہے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان، ایک بنیادی بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، خواہ وہ ضرورت اس کی اچھی ہو یا بری ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ انسان ہر کام اس وقت کرتا ہے جب اس کی وہ طلب اور ضرورت محسوس کرے۔ بعض اوقات کھانا رکھا ہے اعلیٰ قسم کا دسترخوان پہ، آپ کی ٹیبل پہ، لیکن اگر آپ کی طلب نہیں ہے تو آپ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ کھانا رکھا ہوا ہے، اس پہ ایک خوان پڑا ہوا ہے، آپ
پہ آپ کی بھوک ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، تو آپ یہ بھی نہیں کریں گے کہ اس دسترخوان سے آپ دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں کہ بھئی پکا کیا ہے۔ آپ کو کھانا ہی نہیں ہے، آپ کی طلب ہی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی، تو وہ اسی طرح ہم نے قرآن کو غلافوں میں مضبوطی سے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن سے کم از کم دیکھیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آپ تلاوت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تلاوت کے لیے بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ قرآن یعنی مہینے ہو جاتے ہیں اور قرآن اسی غلاف میں، اسی طاق میں پڑا رہتا ہے، آپ اس کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ تلاوت تو کرتے ہیں، یہ بھی ماننا پڑے گا، باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ان کا معمول ہے کہ قرآن کی روح کو وہ سمجھیں گے نہیں، اور تلاوتوں میں بس وہ خوش ہوں گے کہ میں نے تلاوت کر لی۔ پھر میں یعنی جب قرآن کی تلاوت وہ پوری کر لیتے ہیں 30 پارے، تو پھر مٹھائی منگوا لیتے ہیں، لڈو، پیڑے، برفی۔ کیا ہوا بھئی، میں نے قرآن کو ختم کر دیا۔ بعض ہوتے ہیں کہ قرآن کی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں، بعض درس سننے کو بھی کافی چیز سمجھتے ہیں کہ میں تو درس سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کے مفاہیم پر وہ نہیں سمجھ پاتے قرآن کا۔ دیکھیں قرآن تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں نصیحت ہے، اصل میں وہ نصیحت ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو آپ نے ترجمہ پڑھا، وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے بندے پر آیات بینات نازل کی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھیں، میں بعض باتیں کرتا ہوں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ تو بھئی اپنے آپ سے لگا ہوا ہے، اور خواہ ہمیں ایسا ویسا فتوے لگا رہے پہ مجھے کیا ضرورت ہے فتوے لگانے کی؟ آپ قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو میری اپنی ذمہ داری ہے، پھر آپ کو یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک خلوص ہے اور ایک خیر خواہی ہے۔ نبی جب آتا ہے، اس میں اللہ کی تو کوئی لالچ نہیں ہے معاذ اللہ۔ رسول جب دعوت کا آغاز کرتا ہے تو اس میں ایک تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر اس کی رحم دلی ہوتی ہے کہ یہ مخلوق کو میں آگ سے نجات دے لوں۔ وہ پھر خفا بھی ہوتے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنی جان کو آپ ہلکان کر دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تو افسوس تو بہرحال ہوتا ہے۔ جو دعوت دینے والا ہے، جو نعمت اس کے پاس ہے اور لوگ اس کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس کو افسوس تو ہوگا۔ خود تو اس کا بیڑا پار ہے، نبی کا یا ہادی کا اپنا بیڑا پہلے وہ پار کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب باقی ڈیوٹی تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، نبی کی یا اور کسی ہادی کی، تو وہ اپنا فرض جو ہے پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے سامنے کی طرف، آیت نمبر 9 سورہ الحدید، اس میں اللہ تعالیٰ نے تنزیل قرآن کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ ایک مقصد ہے یہاں پہ، اور پھر اس کی وجہ بھی وہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کو بھجوانے کی، قرآن کو بھجوانے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، انسان جو ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان تاریکی میں پیدا ہوا ہے،
اور تاریکی میں اس وجہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں نا، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات میں بات کرتا ہوں تو آپ یقین بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، میں وجہ بھی بتاتا ہوں۔ تاریکی میں ہیں ہمیں نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ اپنے ہوش و حواس یا خرد جو عقل ہے اس کے ساتھ ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ انسان کو اپنی حقیقت کا علم بھی نہیں ہو سکتا اپنے عقل و حواس سے، اور نہ یہ اپنی عقل سے اپنے مقصود کی طرف کا راستہ اس کو پتہ چل سکتا ہے، نہ وہ ہدایت یہ اپنی عقل سے، یعنی جو منزل تک راستہ جاتا ہے یہ اپنی عقل سے وہ راستہ بھی نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت پہلی جو وحی آئی تھی تو اس میں وحی کا مقصد بھی یہ بیان ہوا تھا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہیں روشنی اور واضح کتاب آ گئی۔ تو دیکھیں آیات بینات، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تھوڑا سا اس کا تفصیلی معنی بیان کر کے کہا ہے۔ والذی ينزل علی عبدہ القرآن نہیں کہا یہاں پہ، یا فرقان بعض اوقات کہا بھی ہے، سبحان الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور کما قال ایسی آیت موجود ہے۔ فرقان بھی کہا، یہاں نہ قرآن نہ فرقان، یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کا تذکرہ کہا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، یعنی ہم تو ایک روٹین کی سلوک کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن حقیقت میں کیا ہے۔ یہ آیات بینات ہیں، آیات بینات واضح احکامات، صاف صاف آیات۔ اب آیات بینات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حقیقت میں کیا ہے، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لینا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہ حقیقت میں زندگی گزارنے کا ایک راستہ، صراط مستقیم کی ہدایت، یعنی سیدھے راستے کی وضاحت، یعنی انسان زندگی کیسے گزارے گا، ہر معاملے میں انسان کا سلوک کیسے ہوگا اور وہ زندگی کے فیصلے کیسے کرے گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو، یعنی وہ اس کو حاصل کب ہوگا؟ جب یہ زندگی میں اپنا اختیار نہ استعمال کرے۔ اب پھر کرے گا کیا؟ زندگی گزارے گا کیسے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو وہ آیات بینات اصل میں زندگی گزارنے کے احکامات یہاں مراد ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کی ہے کہ بھئی زندگی کیسے گزارنا ہے، مختلف معاملات میں تمہارا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ آیات بینات پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول اپنے اعمال سے بتائیں گے، ان کا اسوہ حسنہ ہم کو پھر قبول کرنا ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن پر آپ اپنی سوچ و بچار کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق عمل نہ کریں۔ بعض لوگ جو ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں حضور کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ آیات بینات پر عمل جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے ان آیات بینات پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تاریکیوں سے نور کی طرف چلے جائیں گے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ بتاؤں کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو نہ تو اپنی حقیقت کا پتہ ہے، نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ اپنی منزل کے راستے کا اس کو پتہ ہے، یہ ٹوٹلی ڈارک میں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا
یہ یعنی بہت سے فلاسفر اور لادین عناصر آپ کو مل جائیں گے جو زندگی کو آپ کو اور بھی الجھا کے رکھ دیں گے. یعنی ہیں تو وہ دانشور، لیکن وہ اپنی جو مٹی کی دانش ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نور نہیں دے سکتی. کم از کم انسان کی ساری سوچ مادہ پرستانہ ہے اگر یہ رب سے رہنمائی حاصل نہ کرے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، انسان کی ساری سوچ و بچار جو ہے وہ اس کی بنیاد پھر مادے پہ ہوگی. اگر وہ اپنے عقل سے کچھ سوچے گا، اللہ سے رہنمائی نہیں لے گا، تو وہ مادہ پرستانہ سوچ ہے. جیسے کہ آج سامعین کرام ہم جو ہے ہماری سوچ بنیادی طور پہ میٹیریلسٹ ہے، مادہ پرستی ہے ہماری سوچ میں. ہر شخص اپنے ظاہر جسم کے متعلق سوچ رہا ہے، پھر اپنے بچوں کے ظاہر کے متعلق وہ سوچ رہا ہے کہ ان کا ظاہر کا حال کیا ہوگا، یہ کیسے پڑھیں گے، کس اسکول میں پڑھیں گے، کیسی تربیت ہوگی. اب میرے تو 4 بچے ہیں، ہمارے پاس تو 2 ہی کمرے ہیں، ان کے لیے پھر نئے گھر کی ضرورت ہے. یعنی ساری سوچیں آپ کی پھر ظاہر کی طرف متوجہ ہوں گی. وہ تو میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ وہ نہ سوچیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری سوچ تو ظاہر تک وہ ہے، یعنی ظاہر تک محدود ہے. آپ نور، آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور قرآن آیا ہے آپ کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے کے لیے، جبکہ اس کے تو آپ طلبگار ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا، میں ایک آسان بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نور کی طلب ہی نہیں ہے، اور قرآن تو آیا ہے. یعنی دیکھیں، میں آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم عام مسلمان، امت مسلمہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہم تاریکی میں ہیں اور تاریکی کی دلدل میں ہیں. جب سمجھتی نہیں ہے، اس کو اپنے مرض کا پتہ نہیں ہے، تو علاج کی بھی پرواہ نہیں ہے. ہمارے مرض کا علاج تو آیات بینات ہے. آیات بینات یہ ہم اتباع کریں گے تو ہم نور کی طرف جائیں گے. وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کا نور اپنے دل میں لانا یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جھوٹ تو نہیں ہے کہہ رہا نا میں، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو مٹیریل ہے، مادہ ہے. سونا، چاندی، پیسے، کپڑے، کھانا پینا، مکان، بس عہدے. یہ گریڈ 18 ہے اور یہ گریڈ 22 ہے. پھر رہنے کے لیے عظیم الشان گھر ہونا چاہیے، اور ہر لوگ بناتے بھی ہیں. سارا پیسہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جو بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارا مسئلہ نور نہیں ہے. ہم تاریکیوں میں ہیں اور تاریکیوں میں رہنا چاہتے ہیں. یہ وہ سچ ہے جو آپ کو شاید کڑوا تو لگے، لیکن آپ اس پہ سوچ و بچار ضرور کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تاریکیوں کے باسی ہیں اور تاریکیاں ہمیں پسند ہیں، تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں. نور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا نور کہ اس کو اپنے دل میں لے آئیں اور غیر اللہ سے تاریکیاں اپنے دل سے پاک کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم اپنے دل کو پاک نہیں کرتے تو تم تو پھر ناکام ہو جاؤ گے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. نفس کی پاکی ہمارا آج کوئی مسئلہ ہی نہیں. تزکیہ نفس ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارا مسئلہ تو ظاہر ہے، دنیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے، اور آپ کو یعنی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریکیوں سے روشنی میں لانے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کی کوئی معاذ اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی کوئی احتیاج ہو. اس کی یعنی فقط وجہ یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفیق ہے اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شفقت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفیق ہے اور مہربان ہے ہم پر۔ اس کائنات میں تو اور بھی بہت مخلوقات ہیں، بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ شارک، ویل مچھلی جو ہے بہت بڑے جسامت والی ہیں، خوراک بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، ہماری جتنی خوراک تو نہیں ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی مچھلی بمشکل کھا سکتے ہیں، اور وہ منہ کھول لیں تو سینکڑوں مچھلیاں اس کی پیٹ کی خوراک بن جاتی ہیں۔ شارک یا جو ہوتی ہے نا، بڑے بڑے منہ ہوتے ہیں، اور وہ تو دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی پیدا کرنے کی وجہ بھی محبت تھی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں کہ ہم کیا ہیں، تو بہرحال پھر بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ نہایت اشد ضروری ہے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانیں، اور مقصد تخلیق کو بھی ضرور پہچانیں کہ میری منزل کیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں پکارما تو ہے۔ تو ہماری منزل تو اللہ ہے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، جانا کہاں ہے، الیہ راجعون، واپس اسی کی طرف جانا ہے۔ بس یہ دنیا میں اگر انسان آیا ہے تو یہ تھوڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی جد و جہد کے لیے، تھوڑی محنت کے لیے آیا ہے، اور پھر جد و جہد اس کو جتنی ضرورت ہے اتنی کرنی پڑے گی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو، محنت کرو اس کے راستے میں، جاہدوا فی سبیل اللہ، جیسا کہ حق ہے اور محنت کا۔ جد و جہد، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ رب کو پانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اللہ بھی آپ کو یعنی اللہ سے پھر آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اگر آپ کو امید نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی، پھر آپ اس کی ملاقات کی تیاری بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے نا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها بل الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر یہ مطمئن بھی ہو گئے، اور جو میری احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ عن آیاتنا، یہاں آپ پڑھ رہے ہیں نا والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات۔ آیات بینات کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں تو یہ آیات آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو روشنی میں سمجھتے ہیں تو یہ آیات آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو روشنی یعنی آپ کو اگر نور چاہیے تو پھر یہ آیات بینات جو ہے اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہوگی۔ ہماری تو قرآن میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ آپ سچی بتائیں نا، ذرا غور کریں، قرآن میں ہماری دلچسپی نو وے۔ اب اپنے بچے کو آپ قرآن پڑھا دیتے ہیں لفظی، اور بس پھر بیگم صرف الفاظ کی حد تک قرآن ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ آیات بینات ہوتی رہے، ہمیں تو ان آیات بینات سے معاذ اللہ کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اس میں جو بھی لکھا ہے ہمیں نہیں سمجھنا، اس کو نہ ہم نے سمجھنا ہے نہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ بہرحال یہ ظلم ہے اپنے اوپر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اپنے پاس اپنی جنت دینے کے لیے،
اور آپ اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، اے اللہ تعالیٰ تیرا قرب ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنے دل کو عرش الہی نہیں بنانا چاہتے، ہم یہ اپنے اعمال سے پکار ہمیں تو دنیا چاہیے، بس دنیا دے دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، بہت دے اور دنیا دے دے، اس کے علاوہ کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیں، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل، جو نازل کر رہا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح احکامات، لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکال لے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، شفیق اور مہربان، رؤوف، شفیق اور مہربان۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ It is he who sends down upon his servant clear revelations to bring you out of darkness into the light. God is gentle towards you, most compassionate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔